چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی. جہنم کا ذکر ہے اور لفظ ظالم کا ذکر کیا گیا. ظالم اپنے معنی میں بڑا وسیع لفظ ہے. کافر بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے، کہ کفر کرنا، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے. یعنی ظالم میں گناہگار بھی داخل ہے. گناہگار کو اور کافر کو ظالم کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو کسی اور پر ظلم کرتا ہے، اور ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. تو یہ کفار، مشرکین اور گناہگار لوگ خود اپنی جان کے ظالم ہیں کہ گناہ کر کے اپنی جان کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، تو انہیں پانی دیا جائے گا جیسے مہل، کالمہل، جیسے پگھلا ہوا، ابلتا ہوا تانبا. تانبے کو پگھلا لیا جائے اور وہ ابل رہا ہو، ایسا گرم پانی دیا جائے گا. یہ گرم پانی یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا. ان کے منہ کی کھال اور ان کے منہ کا گوشت پانی قریب لاتے ہی جھڑ کر پانی میں گر جائے گا. بئس الشراب، کتنی ہی بری چیز ہے یہ پینے کی. وساءت مرتفقا، اور جہنم ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. کون نادان ہے کہ جو ایسی بری جگہ پر جانے والے کام کرے؟ عقل مند، دانا اور سمجھدار تو وہی ہے کہ جو ایسی جگہ سے بچنے کے کام کرے. اب سمجھدار لوگوں کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ان کے اجر کو، ان کے صلے کو ضائع نہیں کریں گے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے. جس نے اچھائی اختیار کی اس کا صلہ اچھا ہے اور بروں کا انجام برا ہے. اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، جنتیں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. یحلون فیہا من اساور، انہیں جنتوں میں کنگن پہنائے جائیں گے. اساور، کنگن. من ذہب، سونے کے، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے. یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں سونا نہیں پہنتا. حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت کے لیے سونا پہننا حلال ہے، جائز ہے، اور مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. جو دنیا میں سونا پہنے گا اسے جنت میں سونا نہیں ملے گا. مراد یہ کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ان مردوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے پہنے. منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی مرد پہنتے ہیں. اب جو منگنی میں خرافات ہوتی ہیں، وہ بے پردگی ہوتی ہے، وہ الگ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، دنیا کی تباہی کا باعث ہیں. مگر یہ سونے کی انگوٹھی پہننا، یا سونے کی چین پہننا گلے میں، یا گھڑی ہے تو گھڑی سونے کی پہننا، یا چشمہ سونے کا پہننا، یا سونے کا کوئی برتن یا سونے کی کوئی چیز استعمال کرنا، یہ حرام ہے. صرف عورت کے لیے سونے کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے. تو سونے کی چین، بلکہ یہ مسئلہ مرد حضرات یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 1،
جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اس انگوٹھی کا وزن، اس میں ایک نگینہ بھی ہو، اور ایک ہی انگوٹھی، اس کے علاوہ مرد کے لیے ہر قسم کا زیور پہننا حرام ہے، چاہے کسی بھی دھات کی زنجیر ہو، چین ہو، انگوٹھی ہو، ہر قسم کے زیورات پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی ہو، چاندی کے علاوہ اور کسی دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ چھلے، چینیں اور زنجیریں، کڑے اور جو بھی پہنے جاتے ہیں سب مرد کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر آج تک کبھی بھی ایسی چیزیں پہنی ہوں تو توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور وہ سبز کپڑے پہنیں گے جنت میں، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے یہ ریشم کی اعلیٰ اقسام ہیں۔ اس زمانے میں دنیا میں جو ریشم پایا جاتا اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ریشم باریک ہوتا اور ایک موٹا ہوتا۔ اس باریک میں اور موٹے ریشم میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ریشم ہوتا اس کی مثال دی گئی کہ جنت کا ریشم اس سے بھی اعلیٰ ہوگا، بلکہ جو خاتون ریشم اور سونے چاندی پر توجہ نہ دے اور وہ اس میں اپنا دل نہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں یہ چیزیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے ریشمی لباس اپنی والدہ کے لیے لے کر آتے، اور آپ کہتی ہیں بیٹا مجھے ریشم دنیا میں نہیں پہننا، میں جنت میں پہنوں گی، مجھے تو لٹھے کا کپڑا دو۔ آج ہماری مائیں اور ہماری بہنیں عبرت حاصل کریں کہ 40 جوڑے ہونے کے باوجود ان کو ہر مہینے 2-3 جوڑے چاہیے۔ اس قدر دنیا میں دل لگا کر کیا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہ کپڑے پھٹ جاتے تو آپ پیبند لگا کے سی لیتی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے کہ اماں جان میں آپ کو نیا کپڑا سلوا دیتا ہوں، تو حضرت اسماء کہتی ہیں بیٹا زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پیبند شدہ کپڑا بھی جسم کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں بیٹا نیا کپڑا پہنتی ہوں تو مجھے ذوق نہیں آتا، اور جب ایسے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے اللہ کی یاد اور عبادت میں سکون زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہماری مائیں اور بہنیں لٹھے کا کپڑا پہنیں، پیبند شدہ پہنیں، تو کم از کم ہوس تو نہ رکھیں، لالچ تو نہ رکھیں۔ ایسی بے شمار عورتیں ہیں کہ جن کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے کہ فلاں کی دعوت میں جانا ہے تو ہمیں نیا کپڑا چاہیے، فلاں جگہ جانا ہے تو ہمیں الگ اس کے لیے سوٹ چاہیے، اس طرح کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے بعض نادان مرد حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خیر وہ مردوں کی نادانی ہے، لیکن ایسا مطالبہ کرنے والی خاتون بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر جنت میں آرام سے تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، کیا ہی بہترین یہ صلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور جنت سب سے بہتر آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی لالچ، ہوس اور دنیا کی محبتیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، ایسی محبتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب 2 مردوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، اور دوسرا شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھویا۔ اس کی نظر میں سب سے اہمیت اور فوقیت آخرت کو حاصل ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان لوگوں کے لیے
دو مردوں کی مثال بیان کیجئے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغات عطا کیے. وحففناہما بنخل، اور ان دونوں باغات کو کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر لیا، یعنی بیچ میں انگور کی بیلیں ہیں اور چاروں طرف اس باغ کے کھجور کے درخت ہیں. انگور اور کھجور کی مثال دی گئی کیونکہ عرب کے لوگ ان دونوں باغات کو مالداری کا بہت بڑا سبب سمجھتے تھے. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کھجور اور انگور یہ دو ایسے پھل ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی اور آج بھی بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتے ہیں، کافی عرصے تک یہ خراب نہیں ہوتے. انگور کشمش اور منقے کی صورت اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور کھجوریں وہ چھوارے کی شکل اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں. ورنہ سیب ہے اور اس طرح کے دیگر جو پھل ہیں، مثلا کیلا ہے، تربوز ہے، امرود ہے، یہ ایسے پھل ہیں کہ اگر نہ بکیں تو نقصان ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے. اگر یہ تازہ ہیں تو ان کی قیمت زیادہ ہے، اور باسی ہیں یا اسٹور کیے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت میں کمی آتی ہے. لیکن کھجور اور انگور یہ دو پھل اس وقت بھی تھے اور آج بھی ایسے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. خاص طور پر انگور جب کشمش اور منقے بن جاتے ہیں تو ان کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو فرمائے ان دو مردوں میں سے ایک مرد کو ہم نے مالداری کے دونوں سبب دیے. دو باغ ہیں، انگور کے بھی ہیں اور چاروں طرف کھجوریں بھی ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی بھی پیدا کی. یعنی صرف یہ پھل نہیں تھے بلکہ ان باغات کے درمیان کھیتی اور اناج بھی تھا. انسان کی تمام ضروریات اسی باغ میں پوری ہو رہی ہیں. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ نفع ہو جائے اور کاروباری طور پر بڑا مستحکم جا رہا ہو تو ذرا آدمی شوخی کرنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ بڑے ہی اس میں ہوتا ہے، کوئی نصیحت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، اس کے دونوں باغات پھلوں کو لائے، یعنی باغات میں پھل لگ گئے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہوئی. باغات مکمل اچھی طرح پھل دینے لگے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے بیچ میں سے نہریں جاری کی، یعنی پانی کی بھی کوئی کمی نہ تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے اور کئی پھل تھے. جب انسان تندرست ہو، مالدار ہو، کوئی فکر نہ ہو تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اللہ کی یاد رکھتے ہیں، ورنہ خوشی کے موقع پر انسان غافل ہو جاتا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پس وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ باتوں کو گھما رہا تھا، چرب زبانی کر رہا تھا اور بحث کرنے لگا. کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفعا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں میں بھی زیادہ ہوں، میرے خدام میرے غلام بہت زیادہ ہیں. اس نے اپنے مال اور اپنے غلاموں اور خادموں کی کثرت پر فخر کیا. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو مال کی وجہ سے کسی مسلمان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، اور اپنے باغ میں داخل ہوا. پھر باغ کی فراوانی جب دیکھی تو کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتا. اگر بالفرض قیامت آئی تو جس رب نے تجھے ذلیل کیا اور مجھے مال و دولت دی ہے
تو کل بروز قیامت بھی میرے پاس ایسے ہی باغات ہوں گے اور میں جنتوں میں ہوں گا. اس طرح اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کہیں. اس مسلمان کو چڑھانے کی کوشش کی، اس کی تحقیر اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ آج تم محروم ہو تو کل بروز قیامت میں تم محروم رہو گے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی فنا ہوگا. اگر میں مر بھی گیا تو یہ باغ میرے ساتھ رہے گا، اور اگر ہمیں اٹھنا ہوا تو یہ باغ میرے ساتھ اٹھے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھتا، قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. ان میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کام کرتے ہیں جہنم میں جانے والے اور امید رکھتے ہیں جنت کی. یہ بھی تو قیامت پر عقیدہ نہ رکھ کر کافر ہو کر کام کر رہا ہے جہنم میں جانے والے، اور خیال کیا کرتا ہے کہ اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں تو جنتی ہوں. قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جو مومن تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ یہ مومن ساتھی اسے جواب دے رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا، خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، بے وقت، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک ایک مکمل مرد بنا دیا. کیا انسان کو عبرت نہیں ہے؟ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا ایک پھیپڑا ہی نہیں ہوتا. بعض ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے دونوں گردے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیب سے پاک پیدا کیا، ہمیں تندرست پیدا کیا، یا ہماری اولاد تندرست ہے، تو کیا ہم نے شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی فرما برداری کی؟ کیا ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. یہ بات اسے سمجھائی. لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، اس نیک شخص نے کہا سن لو، وہ اللہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، مد مقابل نہیں سمجھتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ، تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو جب باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا چاہیے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ اچھی لگے تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، شاید ہم میں سے اکثر کو معلوم نہ ہو. ما شاء اللہ کے معنی ہے جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، ہم میں کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی دی ہوئی. مراد یہ ہے کہ بندہ کسی نعمت کو دیکھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے. وہ جب ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے پروردگار یہ تیرا کرم ہے، تو نے چاہا تو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ ہم میں کوئی قوت نہیں ہے. کیا کبھی زندگی میں اس تصور کے ساتھ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا ہے؟ انگریزوں نے بر صغیر میں آ کر مسلمانوں کو قرآن کی زبان عربی سے اتنا دور کر دیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کاش ہم اپنا وقت لگائیں، کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو
کہ ہم رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، اور جو کلمات ہم اکثر کہتے ہیں ان کلمات کی لاجک، ان کا کانسیپٹ اور ان کا مفہوم تو سمجھ لیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی کوئی شیطان کا حملہ ہو تو بھی کہتے ہیں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی اس کے کانسیپٹ پہ غور کیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم نیکی بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ مؤذن کہہ رہا آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو اب وہ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ پڑھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے۔ کیا اس کانسیپٹ کو ہم نے کبھی سمجھا؟ ورنہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو لوگوں میں مشہور ہے شیطان کو بھگانے کے لیے۔ کوئی غلط بات ہم سن لیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن یہاں ہم اذان سن رہے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو حضور نے اس موقع پر ہمیں سکھایا کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو جب اس کے مفہوم کو سمجھ گئے تو اب بات واضح ہو گئی کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دل میں غرور نہ آ جائے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ ہمارا کیا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان ترنی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں مال میں اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، تو دیکھ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دنیا میں دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ مال کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے راضی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، پس ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر باغات عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ تیرے ان باغات پر آسمان سے بجلیاں نازل فرمائے گا اور تیرے یہ باغات تباہ ہو جائیں گے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر یہ باغات تو پائے گا صعیداً زلقا، ایک چٹیل میدان، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے گا اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ باغات ویران ہو جائیں گے۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اسے واپس حاصل نہ کر سکو گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے نے کوئی بددعا نہیں دی، کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ انجام بتایا کہ گناہ کا انجام بہت برا ہے۔ غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ لیکن اس کے باوجود وہ غرور کرتا رہا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، نہ جانے کیا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالوں نقصان پہ نقصان۔ انسان یہ غور کرے کہ ہمیں ڈھیل ملی، اللہ نے نعمتیں دیں، 20 سال 30 سال ہم نعمتوں میں پلتے رہے لیکن پھر بھی گناہ کرتے رہے۔ جب توبہ نہ کی تو کہیں ایسا تو نہیں یہ گناہوں کی سزائیں ہوں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا اور نقصان پہ نقصان۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ تیز بارشیں ہوئیں اور تیز بارش کی وجہ سے ایک زوردار بجلی گری اور اس کے باغ جل کر راکھ ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، بس وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا افسوس کے ساتھ اس مال پر جو اس نے ان باغات پر خرچ کیا۔ یعنی باغات کو سجانے کے لیے،
اس پوزیشن تک پہنچانے کے لیے جو اس نے محنتیں کی تھیں وہ محنتیں بھی گئیں، وہ مال تھا وہ بھی گیا، اور جو مال لگا تھا وہ بھی گیا۔ یقلب کفیہ، ہتھیلیاں ملنے لگا، یعنی افسوس کرنے لگا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ باغات اپنی چھتوں پر گرے ہیں، فنا ہو گئے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں شکر کرتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یا لیتنی، کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ گو کہ اس واقعے میں مذمت ہے کفر کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی، کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس شخص کے لیے کوئی ایسا لشکر نہ تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، یعنی جب اللہ کا غضب آ جائے تو کوئی لشکر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ بدلہ نہ لے سکا، اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ، اب بات واضح ہو گئی کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ للہ الحق، جو سچا اللہ ہے، سارا اختیار، ساری قوتیں اسی کے لیے ہیں۔ جن دنیا داروں، مالداروں اور جن رشتہ داروں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کام آ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اللہ تعالی بہترین ثواب دینے والا اور مسلمانوں کو بہترین انجام دینے والا ہے۔ 5واں رکوع سورہ کہف کا اور 15ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض، مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اس کی محبت سے ہماری جان اللہ تعالیٰ چھڑا دے، کرم کر دے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ دیکھیں، دنیا کی محبت فی نفسی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے۔ شریعت کا حکم آ جائے، انسان مال کو ٹھکرا دے، انسان ہر چیز کو ٹھکرا دے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ چونکہ وہ مرد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر تباہ ہوا، لہذا اب آئندہ رکوع میں دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان کے لیے مثال بیان کریں، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال آپ بیان کریں کہ دنیا کی زندگی کیسی عارضی اور فانی ہے۔ کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے زمین کی خوب پیداوار ہوئی، فاصبح ہشیما، پھر ایک دن وہ پیداوار سوکھ گئی، تذروہ الریاح، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک پودا زمین پر لگتا ہے اور پھر وہ فصل پیدا کرتا ہے، تو پھر فصلیں جب لگ جائیں اور اچانک سے اس فصل کو کیڑا لگ جائے، صبح کوئی شخص اٹھے
اور وہ دیکھے کہ اس کی فصلیں خراب ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو جس طرح اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ میری ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، ایسے ہی انسان پیدائش سے لے کر موت تک دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا دنیا دنیا، پھر جب موت آئے گی تو اسے احساس ہوگا کہ میری یہ ساری کوششیں بیکار تھیں۔ اگر آخرت کے لیے کوشش کرتا تو موت کے موقع پر وہ یہ کہتا کہ ہاں میں نے صحیح کوشش کی کہ دنیا تو اب مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن آنے والا جو پیریڈ ہے وہ آخرت کا پیریڈ، وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے دنیا کی محبت میں گم ہو کر، مال، اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ یا رشتہ داروں کی وجہ سے گناہ کرنے والوں، سنو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، موت آتے ہی سب چھوٹ جائے گا۔ والباقیات، اور باقی رہنے والی چیزیں الصالحات نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے یہ باقی رہنے والے اعمال اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ وخیر عملا، اور امید کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہیں، یعنی نیک اعمال اختیار کرو، یہ موت پر بھی نیک اعمال فنا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نیک اعمال مرتے وقت بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور یہی نیک اعمال اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ اس کی تلاوت کر کے اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ پھر یہ پڑھیں اور غور کریں۔ یہ آج سے 1 سال قبل میرا بینک بیلنس 10,000 روپے تھا، اب 1 سال کے بعد 1,00,000 روپے ہے۔ دنیاوی طور پر جو فانی چیز ہے اس کا تو بیلنس بڑھ گیا، لیکن نیکی کا کیا عالم ہے؟ پہلے اگر 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب بالکل نماز سے ہی گیا ہوں، گناہ میں اضافہ ہو گیا۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو بیلنس، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ، اس قیامت کے دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو بالکل صاف دیکھے گا، پہاڑ، دریا، سمندر سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن تانبے کی زمین بالکل سیدھی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کل بروز قیامت جمع ہوں گے۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے ضمن میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہفتے میں ایک دفعہ سورہ کہف پڑھے گا تو یہ دنیا کی مذمت اور یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی، پھر پورے ہفتے وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں۔ تو جو سورہ کہف پڑھے اور اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ سورت پورے ہفتے کے لیے اس کو نیکی کا جذبہ دینے کے لیے کافی ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو، تمہارے رب کے سامنے لوگوں کو صفے بنا کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر،
اب سارے لوگ کھڑے ہوں گے. ظالم غور کرے, گناہگار غور کرے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو بغیر لباس کے آتا ہے. اس کے پاس لباس نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا, وہ تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے, پھر وہ دیکھنے لگتا ہے, پھر سننے لگتا ہے, اور پھر وہ سیکھتا ہے. میں لقد جئتمونا, اے ظالموں غور کرو, اے گناہگاروں غور کرو. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے کل بروز قیامت. کما خلقناکم اول مرہ, جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب تم دنیا میں آئے تھے تو لباس کے بغیر آئے تھے. کل بروز قیامت بھی اللہ کی جناب میں تم اٹھے ہو تو لباس نہیں ہے. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا, بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز ہم اپنے وعدے کو تمہارے لیے پورا نہ کریں گے. تمہیں تو قیامت کا تصور تک مٹ چکا تھا. ووضع الکتاب, اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے. فترى المجرمین, جو لوگ محنت نہیں کرتے, جب ان کا رزلٹ آؤٹ ہونے لگتا ہے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, ان کے چہرے پر خوف کے آثار ہوتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ دنیا میں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر 1 سال اور مل جائے گا محنت کرنے کے لیے. لیکن کل بروز قیامت اگر ناکام ہو گئے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے. ووضع الکتاب, نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے اور نامہ اعمال لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے. فترى المجرمین, پس تم مجرموں کو, گناہگاروں کو دیکھو گے. مشفقین, وہ ڈر رہے ہیں. مما فیہ, ان باتوں سے جو ان نامہ اعمال میں لکھی ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے, یا ویلتنا, ہائے ہماری بربادی. ما لِهَذَا الْكِتَابِ, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, بلکہ سب کچھ لکھ دیا ہے اس میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو انہوں نے اچھا یا برا کام کیا اسے نامہ اعمال میں حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور آپ کا رب کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا. انسان خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. کہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو سونے لگو تو ذرا تھوڑی دیر یہ غور کیا کرو کہ آج کا جو نامہ اعمال ہے وہ اگر مجھے کوئی تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کا کہے تو کیا میں سنا سکتا ہوں. تو یہ غور کرے آج میں نے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہے. غیبتیں, چغلیاں, جھوٹ, وعدہ خلافی, فراڈ, مسلمانوں کی دل آزاریاں, نمازیں چھوڑنا, جماعتیں چھوڑنا, حسد, کینہ, بغض, عداوت رکھنا, بد نگاہی کرنا, بری سوچ, برے خیالات, گندے خیالات. ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک دن کا نامہ اعمال اگر اسپیکر پر ہمیں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کہ آج جو آپ نے سوچا ہے, جو کیا ہے, سارا ذرا پڑھ کے سنائیے, تو بتائیے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پوری زندگی کا نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قُلْنَا, اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا, لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, تمام فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو, لِآدَمَ, آدم علیہ السلام کو. نیکی کا ذکر ہوا, گناہ کا ذکر ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ سے روکنے والا اللہ رب العالمین ہے اور گناہ کی طرف راغب کرنے والا شیطان ہے. تو تم اللہ کی باتیں نہیں مانتے اور شیطان کی باتیں مان کر گناہ کرتے ہو. یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے
اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، تو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس لعین شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کسی کو وسوسہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ فرشتہ ہوگا، فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، شیطان ابلیس جن میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، پس اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں کو اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہوگا، یعنی ظالم بہت زیادہ تباہ ہوں گے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جس وقت آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، اس وقت ان شیطانوں کو اپنے سامنے موجود نہ رکھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی جب ان شیطانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اس وقت ان شیطانوں کو خود موجود میں نے نہ رکھا۔ مراد یہ ہے کہ جب میں خالق ہوں اور جنات کو بھی میں نے بنایا ہے، انسانوں کو بھی میں نے بنایا ہے، تو پھر تم انسان ہو کر شیطان جو جن ہے اس کی پیروی کر کے میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ میں تمہارا بھی خالق ہوں، ان کا بھی خالق ہوں، تو تم میری ہی فرما برداری کرو۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ در حقیقت جنات کی پوجا کرتے ہیں، جنات کا کہنا مانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کرنے والے جنات کے لیے وہ شرکیہ اور کفریہ منتر پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جنات میری کائنات میں میرے شریک نہیں ہیں، یہ میرے مد مقابل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ میرے مددگار ہیں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہیں خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کس قدر بڑی نادانی ہے۔ یہ ان کفار کی مذمت ہے جو جنات کے ایک گروہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شرکا کو کہ جو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے مد مقابل ہیں، فدعوہم، پس وہ انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس یہ انہیں جواب نہ دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان موبقا کو رکھ دیں گے، یعنی جہنم کی وہ وادی جو ہلاک کرنے والی ہے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم گناہگار جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، تو وہ یقین کریں گے کہ انہیں اس جہنم میں گرنا ہے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس جہنم سے پھرنے کی یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جہنم سے بچنے کی اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہر مثال کھول کھول کر بیان کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمام چیزوں سے زیادہ انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی؟
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے اس سے روکا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتے؟ یعنی جب ہدایت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ الا، مگر ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی باطل کی حمایت کر کے باطل کو آگے لاتے ہیں اور باطل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو مٹا دیں، اس لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جو انہیں ڈرایا گیا ان نصیحتوں کو، ہُزُوًا، انہوں نے مذاق بنا لیا، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ اس کے رب کی آیتیں اسے یاد دلائی جائیں۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے وہ اعراض کر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور گناہ کرے اور پھر گناہوں کو بھول جائے جو گناہ اس نے آگے بھیجے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ نیکی لکھی اس وقت جائے گی جب قبول ہوگی۔ اور فرمایا گناہ کر کے مت بھولو کہ گناہ تو لکھ دیا گیا، اب اس کی مٹانے کی فکر کرو کہ ایسے نیک اعمال اختیار کرو، اتنا رو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ نامہ اعمال سے یہ گناہ مٹ جائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ پردے اس لیے لگائے گئے کہ ان کے کفر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں روئی ہے، یہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھتے نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پس ہرگز وہ اس وقت کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، اگر کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو وہ اپنے حوصلوں کو پست نہ کرے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے دعوت دینے اور کوشش کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کوشش مجھے جنت میں لے جائے گی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرما دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، ضرور اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک وعدے کا وقت ہے، اس وقت تک ڈھیل ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، اس وقت تک ڈھیل ملی، پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، لا ابرح،
حتی ابلغ مجمع البحرین، ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا جب تک کہ ہم مجمع البحرین نہ پہنچ جائیں، جہاں پر سمندر اور دریا ملتے ہیں، میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن دونوں کے ٹکرانے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے پانی پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ نے بیچ میں ایک نظر نہ آنے والا پردہ رکھا ہے، اس مقام تک ہم سفر کریں گے۔ او امضی حقبا، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا، مراد یہ کہ جب تک وہ مقام نہ آ جائے ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک خصوصی علم عطا فرمایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ نے یہ تمنا کی، اے پروردگار میں حضرت خضر سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر علم کی طلب کے لیے تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ تعالی، کس قدر آپ عالم ہیں، کس قدر علم رکھتے ہیں، لیکن علم کی آپ کو اس قدر جستجو ہے، اتنی طلب ہے، لیکن افسوس ہمارا تو یہ عالم ہے، شاید ہمیں نماز جنازہ کے فرائض بھی معلوم نہ ہو، ہمیں نماز کے واجبات بھی معلوم نہ ہو، مگر علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، اب ان کی ٹوکری میں ایک مچھلی تھی بھنی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بیان کی تھی کہ جب یہ مقام آئے گا مجمع البحرین کا تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا لے گی۔ فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، مجمع البحرین پہنچے، نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا سرنگ بناتے ہوئے، یعنی وہ مچھلی جب سمندر میں گئی تو اس کے ارد گرد کا پانی ایسا محسوس ہوا جیسے رک گیا ہو، اور اس کے جانے سے جو سوراخ پیدا ہوا اس نے ایک سرنگ کی کیفیت اختیار کر لی۔ آپ کے جو خادم تھے ان کی نظر اس سرنگ پہ پڑی، انہوں نے کہا یہ پانی میں یہ سوراخ بن گیا اور پانی اس سوراخ کو ختم نہیں کر رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی کا سوراخ ختم ہو گیا، انہوں نے ٹوکری دیکھی تو مچھلی غائب تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر اس میں وہ چلی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانی اپنے خادم کو نہیں بتائی تھی، تو خادم جو ہیں انہوں نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہوں، لیکن شیطان نے انہیں یہ واقعہ بھلا دیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، پھر جب وہ اس سے آگے بڑھے، تو یہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا سفر جاری رہا آپ کو بھوک نہیں لگی، لیکن جب اس مقام سے آگے نکلے تو بڑی شدید بھوک لگی۔ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، اب یہ جو آخری سفر ہم نے کیا ہے اس نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا، ہمیں بڑی مشقت پہنچی ہے۔ قَالَ، خادم نے کہا أَرَأَيْتَ، بھلا دیکھیں تو صحیح، اِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، کہ جب ہم اس فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، مجھے تو شیطان نے بھلایا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، شیطان نے بھلا دیا اور میں نے ذکر نہ کیا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا بڑے عجیب انداز سے کہ پانی اس کے لیے رک گیا،
اور وہ سرنگ کافی دیر تک موجود رہی. قال ذلك ما كنا نبغي. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم چلے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساحل سمندر پر اگر کوئی مسلسل سفر کرے تو اس کے پاؤں کے نشانات بڑی آسانی سے بنتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں کے نشانات پر دوبارہ واپس آئے. فارتدا علی آثارہما قصصا. یہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر دوبارہ واپس پلٹے. اس مقام پر جب پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے. آتیناہ رحمتا من عندنا. ہم نے اپنے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائی. وعلمناہ من لدنا علما. اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم لدنی عطا فرمایا. قال له موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت. جو آپ کو سکھایا گیا وہ علم آپ مجھے سکھائیں، اس لیے کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ رہوں؟ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ رشدن، تاکہ وہ علم سے رہنمائی میں بھی حاصل کروں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے، کیونکہ میرا علم اور ہے، آپ کا علم اور ہے. تو پھر جب آپ میرے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ سوال کریں گے، آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہوگی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور کیسے آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. آپ نے کہا ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ولا اعصی لک امرا. اور آپ مجھے پائیں گے کہ میں آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کروں. قال فإن اتبعتنی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سن لیں فلا تسألنی عن شیء. تو آپ کسی چیز کا سوال مجھ سے نہیں کریں گے حتی احدث لک منہ ذکرا. جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی وضاحت نہ کر دوں. فانطلقا. پھر دونوں سفر پر روانہ ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ. یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. خرقہا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، آپ نے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا. قال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا. کیا آپ نے اس کا ایک تختہ اس لیے اکھیڑا ہے کہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ آپ انہیں ڈبانا چاہتے ہیں. لقد جئت شیئا امرا. بے شک آپ نے یہ کام تو برا کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے، صبر نہ کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. آپ نے کہا کہ مجھے اس بات میں میری گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری عسرا. اور میرے معاملات میں مجھ پر آپ مشکل نہ ڈالیں، میں آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں. فانطلقا. پھر دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما. یہاں تک کہ دونوں کو ایک لڑکا ملا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، زمین میں لٹایا اور اسے ذبح کر دیا. فقتلہ. آپ نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی خلاف شریعت کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ ایسی بات
برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کو کوئی جرم نہیں ہے، اٹھا کر آپ نے لٹایا اور اسے ذبح کر دیا. تو آپ نے اس کی حکمت پوچھی کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے ذبح کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو یہ بہت ہی برا کام کیا. 16ویں پارے کا آغاز ہے. یہ سورہ کہف کا 10واں رکوع ہے اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع. گزشتہ واقعے میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ خاص علم عطا فرمایا ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کام کی حکمتوں کو جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی عطا سے بے شمار علم کے خزانے آپ رکھتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندوں کو علم حاصل کرنے کی جستجو اور علم حاصل کرنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے. کہ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ میں ان سے ملاقات کر کے ان سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ساحل پر چلتے رہیں، ایک ایسا مقام آئے گا کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، یعنی میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بیچ میں ایک آڑ ہے جو نمکین اور میٹھے کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی. اس مقام پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا وہ بندہ جسے حضرت خضر کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا سفر اختیار کیا. اس کے تحت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا صدیوں سے یہ معمول ہے. اگر آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھیں، داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھیں اور دیگر بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کا یہ معمول تھا کہ اگر انہیں معلوم چل جائے کہ فلاں مقام پر اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے ہیں تاکہ ان کی زیارت کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان سے برکتیں حاصل کریں. اسی طرح جو دنیا میں موجود ہے اس کے قرب میں جانا یہ بھی باعث سعادت ہے، اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے مزارات کا بھی سفر کر کے جانا اور ان کے مزارات پر ہونے والی رحمتوں کی بارشوں میں سے حصہ حاصل کرنا یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ ہے. یہ تو دنیا مانتی ہے، یہ تو تاریخ بھی مانتی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا لمبا سفر اختیار کر کے داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار اقدس کے سامنے آپ نے 40 دن گزارے جہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے. مگر داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار کے قرب میں جا کر جب آپ نے عبادت کی اور آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے جب راز کے پردے کھلے تو آپ نے یہ شعر کہا جس کے اندر آپ نے یہ کہہ دیا کہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جو ہے، یہ سفر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ والے جہاں بھی ہوں، چاہیں وہ قبر انور میں ہوں یا دنیا میں چلتے پھرتے ہوں، دونوں صورتوں میں ہمیں ان کے قرب میں جا کر برکتیں حاصل کرنی چاہیے. وہ تو نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ایک ادنا امتی ہیں
انتہائی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کی قرب کی برکت سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے دل کے زنگ کو اللہ تعالی دور فرما دے گا۔ پھر اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے خلاف اگر کوئی کام دیکھیں گے تو ایک مومن کی یہ شان ہے، تو نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام دیکھے تو برداشت نہ کرے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضبط کر لوں گا، مگر جب بھی آپ نے کوئی معاملہ دیکھا جس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو فوراً آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بعض ایسے معاملات کرتے ہیں، مثلا آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی والے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیتے ہیں، ان سے کرایہ بھی نہیں لے رہے، آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کشتی والوں کی نظر آپ کی طرف نہیں ہے، تو آپ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اب کشتی میں عیب ہو گیا، گو کہ پانی اندر نہیں آ رہا کیونکہ سب سے اوپر کا تختہ آپ نے اکھیڑا ہے، مگر کشتی تو عیبی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ جب ان کشتی والوں نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ کی اس قدر عزت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کشتی میں عیب کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ضبط نہ کر سکیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اب میں آپ سے سوال نہ کروں۔ پھر آپ آگے چلے تو آگے کا جو منظر تھا تو وہ تو بہت ہی عجیب و غریب تھا کہ کشتی سے اتر کے جس بستی میں گئے وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر اسے آپ نے لٹا کر ذبح کر دیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہ کر سکے اور آپ نے کہا کہ یہ بے گناہ بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں آپ سے اب کوئی سوال کروں اس کے بعد فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک اس وقت میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے، مراد یہ ہے کہ آپ کا عذر درست ہوگا اور واقعی پھر میں سفر آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس وہ دونوں تشریف لے گئے۔ اہل قریۃ نستطعما اہلہا، ان بستی والوں سے دونوں نے کھانا طلب کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل، مسافر خانے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ سفر کے دوران جب مسافر ہوتے کسی بستی میں جاتے تو وہ کہتے کہ ہم مسافر ہیں، تو لوگ ان کی تواضع کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو انتہائی برا قرار دیا کہ جو مستحق اور بھوکے مسافروں کو کھانا پیش نہ کرے۔ اب ہمارے یہاں تو ڈاکہ زنی اور چوریاں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اس لیے اب لوگوں کو اعتبار اور بھروسہ نہ رہا، لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی کیفیت نہ تھی۔ بستی والوں نے
فَأَبَوْا، پس بستی والوں نے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کو مہمان بنانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب شدید بھوک لگی ہے اور وہ کھانا دینے کو تیار نہیں ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے اس بستی میں جدارن، دیوار کو دیکھا، یرید ان ينقض، جو گرنے کے قریب ہے، یعنی دیوار میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی ان قریب گر جائے گی۔ فَأَقَامَهُ، پس حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ آپ نے اسم اعظم پڑھ کر اپنا دست مبارک جب دیوار پہ لگایا تو دیوار کی ساری کمزوری دور ہو گئی اور وہ مضبوط ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورتاً عرض کیا، ارشاد فرمایا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے درست کرنے پر اجرت طلب کر لیتے اور ان گاؤں والوں سے کہتے کہ ہم یہ دیوار صحیح کر دیتے ہیں، ہمیں کھانا پیش کر دو، تو ہمیں یہ بھوک کی صعوبت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ قال هذا فراق بینی و بینک، آپ نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ آپ نے پھر سوال کر لیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں ان باتوں کی وجوہات اور حکمتوں کی طرف، تاویل، حکمت، وجوہات، جس پر آپ ضبط اور صبر نہ کر سکے۔ یعنی وہ کیا حکمتیں تھیں کہ اس کام کا ظاہر تو خلاف لگتا تھا، صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن باطنی طور پر یہ کام بالکل درست تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے، تو چونکہ یہ سارے کام آپ نے اللہ کے حکم سے کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ہر کام کی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اب آپ ان تمام معاملات کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، یہ کشتی مساکین غریبوں کی تھی، غریب لوگ تھے، یعملون فی البحر، جو سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، یعنی ان کی بسر اوقات اسی کشتی پر تھی۔ یہ 10 بھائی تھے، ان میں سے 5 بھائی معذور تھے اور 5 بھائی یہ کشتی چلاتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس طرف یہ جا رہے تھے اس ساحل پر ایک بادشاہ کی حکومت ہے، وہ بادشاہ ہر اس کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے جو بے عیب ہو، جو بالکل درست ہو۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ وہاں نکل گئے اور بادشاہ نے اس کشتی پر قبضہ کر لیا تو یہ پھر بے روزگار ہو جائیں گے، تو بے روزگاری سے بچانے کے لیے میں نے کشتی میں ایک عیب کر دیا، ایک تختہ میں نے اکھیڑ دیا۔ اس تختہ اکھیڑنے سے کوئی بظاہر بہت بڑا نقصان نہ ہوا، لیکن عیب پیدا ہو گیا، اب بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اسے عیبی بنانے کا ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غصبا، وہ غصب کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے ہر کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے، ہر کشتی کو پکڑ لیتا ہے۔ تو میں نے انہیں بے روزگاری سے بچانے کے لیے ایسا کام کیا۔ 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کے جو معاملات ہیں وہ وحی پر مشتمل ہیں، لیکن ان معاملات کو بنیاد بنا کر
کوئی یہ کہے کہ جناب یہ ڈبہ پیر ہیں، یہ بابا جی ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، تم ان کے ظاہر کو مت دیکھو، ان کے باطن کو دیکھو. ان کے ارد گرد عورتیں بیٹھی ہیں، یہ بھنگ پی رہے ہیں اور جناب چرس پی رہے ہیں، 25 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، 5 کڑے پہنے ہوئے ہیں، عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں، یہ عورتوں سے ہاتھ چموا رہے ہیں. یعنی ساری شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے. اور جب کہا جائے کہ یہ بابا جی صحیح نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتا چلے، تم حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو. تو مفسرین نے بڑا اس کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ ایسے جعلی لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور شریعت کے بھی دشمن ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کا معاملہ اور ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اپنے بیٹے کے لیے آپ چھری لے کر نکلے، رسی لے کر نکلے، اور آپ نے پھر انہیں ذبح کرنے کے لیے آپ نے لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر بھی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈا یا دمبا ذبح ہو گیا. تو کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی کہے کہ جناب میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس لیے میں نے ذبح کر دیا، تو ایسے بیوقوف کو کیا سزا نہیں دی جائے گی؟ کہ نبی کا خواب حجت ہے، نبی کے علاوہ اور کسی کا خواب حجت نہیں ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا یہ وحی الہی سے کیا. دوسری بات، یہاں پر مفسرین اتنا ضرور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سارے کام وحی الہی سے تھے تو یہ سارے کام اللہ کی طرف سے تھے. تو فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معمولی نقصان ہو جاتا ہے، یہ معمولی نقصان بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہوتا ہے، لیکن انسان واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، شکوہ شکایات کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس پر غور نہیں کرتا یہ معمولی نقصان میری تقدیر میں بہت بڑے لکھے ہوئے نقصان سے مجھے بچا رہا ہے. مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہونے کا ہوتا ہے، لیکن معمولی کوئی چوری ہو جاتی ہے اور 1-2 ہزار روپے کے نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرماتا ہے اور اس نقصان کو اس چھوٹے نقصان سے ٹال دیا جاتا ہے. انسان کو ہر موقع پر صبر کرنا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان تقدیر میں لکھا ہو، کسی کی دعا کے صدقے میں بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان سے تبدیل کر دیا گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمیں نقصان نظر آتی ہیں لیکن اس کا اصل میں فائدہ ہوتا ہے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کے ایک ٹکڑے کو توڑ دینا بظاہر نقصان نظر آتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے تھا اور ایک بہت بڑے فائدے کے لیے اور ایک بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر بزرگان دین کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ بار بار یہی درس دیتے ہیں. خصوصاً غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ فرمان بڑا ہی مشہور و معروف ہے کہ راحتیں کامل راحتیں، یعنی سکون اور مکمل سکون اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے. تو بندہ اگر یہ ذہن بنا لے تو ٹینشن بھی دور ہو جائے گا اور وہ یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے اس سے بڑے نقصان سے میں بچ گیا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پس ہم نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں یہ لڑکا اپنے والدین کو طغیان میں، سرکشی میں اور کفر میں نہ ڈال دے، کہ والدین کو اس بچے سے بڑی محبت ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا، تو خطرہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا.
تو اس لیے اس بچے کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی یا الہام ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا، تب بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، نبی کا معاملہ اور ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر عطا فرمائے، زکاتاً جو زیادہ ستھرا ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور جو زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مرد اور عورت کو، جس کے بچے کو قتل کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی انہیں، اور اس لڑکی کا نکاح ایک نبی سے ہوا، اور اس لڑکی کے یہاں جو اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نبوت عطا فرمائی۔ یعنی اب یہ والدین جن کے بچے کو قتل کیا گیا، انہیں شرف حاصل ہوا کہ وہ ایک نبی کے نانا اور نانی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کے لیے تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا۔ ان بچوں کا نام مفسرین نے اسرم اور سریم لکھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں بچوں کے والد وہ نیک اور صالح تھے، جس کا نام مفسرین نے کاشح بیان کیا۔ کاشح، آپ نے کہا دیکھو یہ دیہات والے کیسے لالچی ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو وہ ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے، تو بتاؤ یہ دیوار گر جاتی اور یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو کیا یہ یتیم بچوں کے اس خزانے کو یہ باقی رہنے دیتے؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ بس آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ یہ دونوں بچے جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور جوان ہو کر وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتاً من ربک آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ وما فعلتہ عن امری میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ رد ہے ان لوگوں کا کہ جو ان باتوں کو بنیاد بنا کر ڈبہ پیروں اور جعلی پیروں اور ایسے جو بھنگ اور چرس پینے والے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، وحی الہی سے یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ سارے معاملات شریعت کے خلاف نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی آپ نے جب انہیں شریعت کے خلاف سمجھا تو آپ نے برداشت نہ کیا۔ اس واقعے میں درس یہ ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو ایک مومن کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے، اور جیسے کسی نے مجھے یہ بتایا کسی ٹی وی چینل پر کسی نادان عورت نے اس طرح کی گفتگو کہی، گو کہ میں نے تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، مجھے کسی نے بتایا اس طرح کہ کہا نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر میں ناکام ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا کہنے والا تو کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں، اور اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ بالفرض اگر ہم اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں، اگر ہماری عقل میں یہ باتیں نہ آئیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، بے ادبی اور گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال اور شریعت کے لیے جو آپ کی تڑپ تھی وہ اس واقعے میں ظاہر ہوئی کہ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف کسی معاملے کو برداشت نہ کر سکے. لیکن جہاں تک تعلق تھا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے پھر اس کی تعویل بیان کی کہ یہ بظاہر شریعت کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ یہ میں نے سارے معاملات اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں کیے ہیں تو لہذا اس کی یہ حکمت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان حکمتوں کو سنا تو آپ نے ان حکمتوں کو تسلیم کیا اور آپ نے فرمایا واقعی اس میں یہ حکمتیں ہیں. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان تمام واقعات کی تعویل ہے، اس کی حکمتیں ہیں جس پر آپ ضبط نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے آب حیات کے چشمے سے یہ پانی پی لیا، اور آب حیات پینے کی وجہ سے آپ کو قیامت تک موت نہیں آئے گی. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب سور پھونکی جائے گی تو آپ پر بھی موت کا ذائقہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کہ جنہوں نے ابھی تک کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ نہیں چکھا. یوں تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرمائی ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب نے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل اور زیادہ قدرت و تصرف والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ آب حیات کا چشمہ کیا کوئی اور پی سکتا ہے کہ پینے کی وجہ سے اس کی اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آب حیات کے چشمے کو جو اللہ نے جاری فرمایا تھا اس کے بارے میں کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا صرف ایک ہی شخص پی سکے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی شخصیت اسے پی سکیں گی. حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر ابھی آ رہا یہ، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دونوں نے سفر ایک ساتھ اختیار کیا تھا اسی آب حیات کے چشمے کو پینے کے لیے، لیکن حضرت ذوالقرنین نہ پی سکے اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چشمہ مل گیا، آپ نے پی لیا. جب آپ نے پی لیا تو یہ چشمہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب کوئی قیامت تک اس چشمے کو نہیں پا سکتا، اور یہ نظریہ کہ کوئی چشمے کو پی لے تو قیامت تک اسے موت نہ آئے، یہ نظریہ مفسرین فرماتے ہیں درست نہیں ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی چچا زاد بھائی ہیں. حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی. اس میں سے 2 کافر ہیں، ایک ہے نمرود اور دوسرا ہے بخت نصر. لوگ سمجھتے ہیں فرعون کو بھی پوری دنیا کی حکومت ملی، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ فرعون صرف مصر کا بادشاہ تھا. نمرود اور بخت نصر یہ 2 بادشاہ گزرے ہیں، اور 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین. انہیں پوری دنیا کی حکومت ملی. اور آخر میں 5ویں بادشاہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہیں پوری دنیا کی حکومت عطا کی جائے گی. لیکن امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں، یہ امام غائب ہیں. اس طرح کے عقائد قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے تو یہ بس ثابت ہے کہ جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے اس طرح امام مہدی کی ولادت ہوگی. آپ بچپن سے جوان ہوں گے اور 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے. اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں.
حالات خراب ہوں گے، پوری دنیا میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور لوگ ایمان کے تحفظ کے لیے مکہ مدینے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور غیب سے ندا ہوگی کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی ہاتھ پر بیعت کر لو، اور لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر اسلامی جہاد